السلام علیکم، میں ہوں عبیداللہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پنچ۔ ناظرین، امریکہ اور ایران ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت متاثر ہے۔ خلیجی ممالک اپنی تنصیبات کی حفاظت کے بارے میں پریشان ہیں، لیکن اسی ماحول میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس نئے معاہدے مکہ ایکارڈ پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کنسیو کیا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ 7 اگست کو مکہ میں ہونے والے جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ پر جو ہے دنیا بھر سے رد عمل آیا، ایران سے رد عمل آیا۔ صدر ٹرمپ کا رد عمل غیر معمولی حد تک پرجوش ہے۔ انہوں نے اسے بگ، بولڈ اور پہلا غیر ضروری قدم بھی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اب خطے کے ممالک زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کر سکیں گے۔ اس معاہدے کی بنیادی شق بھی ویسے بہت واضح ہے کہ 3 میں سے کسی ایک ملک پر مسلح حملہ تینوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا۔ لیکن شاید اس معاہدے کی سب سے اہم بات یہ نہیں ہے کہ اس میں ابھی پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ شامل ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے دروازے بند نہیں کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے اور دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ترکیہ بھی یہ واضح کر چکا ہے کہ یہ ایران یا پھر کسی بھی تیسرے ملک کے خلاف اتحاد نہیں ہے، اور صدر اردوان نے الجزیرہ کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے مصر کا نام بھی لے دیا ہے۔ اردوان یہ کہتے ہیں کہ اس معاہدے میں، اس ایگریمنٹ میں مصر کی شمولیت ممکن ہے اور مزید ممالک کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ تو پھر اب ذرا نقشہ سامنے رکھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان، مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت، دوسری طرف ترکیہ، نیٹو کی دوسری بڑی فوج، مضبوط دفاعی صنعت، ڈرون اور بحری صلاحیت، تیسری طرف ہے سعودی عرب، خلیج کی سب سے بڑی سیاسی اور معاشی طاقتوں میں سے ایک۔ اور اگر کل کو مصر بھی شامل ہوتا ہے تو پھر مصر کی فوجی قوت، بحیرہ احمر، سویز اور شمالی افریقہ کا جو اسٹریٹجک ڈائمنشن ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسے صرف اور صرف 3 ملکوں کا دفاعی معاہدہ سمجھنا شاید ابھی پوری تصویر نہیں ہے۔ یہ دراصل اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے جو خلیجی ریاستیں برسوں سے پوچھ رہی ہیں کہ اگر خطے میں کوئی بڑی جنگ چھڑ جائے تو ہماری سیکیورٹی کی آخری ضمانت کون ہے؟ امریکہ ہے یا اب خطے کے ممالک خود اس ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار ہو گئے؟ اور یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ ایران نے بھی ابھی تک اس معاہدے کو اپنے خلاف اعلان جنگ قرار نہیں دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا جو رد عمل آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس ارینجمنٹ سے خوفزدہ نہیں ہے، اسے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نظر نہیں آتی، بلکہ اگر علاقائی ممالک اپنی سیکیورٹی کے لیے بیرونی طاقتوں یعنی امریکہ پر انحصار کم کریں تو تہران اصولی طور پر اسے مثبت بھی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن یہی وہ مقام ہے کہ جہاں بیان اور زمینی حقائق ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، کولائڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ خلیج کی جو موجودہ سیکیورٹی پریشانی ہے اس کا سب سے بڑا نام اس وقت ایران ہے، تہران ہے۔ اس کی تازہ مثال آپ قطر کو لے لیجئے۔ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ مارچ کی لڑائی کے دوران اس کے 2 Su-24 طیاروں کے 4 پائلٹس میں سے 3 پائلٹ زندہ قطری فورسز کے قبضے میں آئے اور قطر اب تک انہیں واپس نہیں کر رہا ہے۔ تہران نے ریڈ کراس سے بھی مداخلت کا مطالبہ کیا، لیکن قطر کا جواب اس سے بالکل مختلف ہے۔ دوحہ یہ کہتا ہے کہ ایرانی طیاروں نے قطر کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، رابطے کی کوششوں کا جواب تک نہیں دیا اور قطری سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کو صرف اور صرف 1 پائلٹ کی باقیات ملی ہیں، باقی 3 کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ قطر صاف انکار کرتا ہے کہ اس کی تحویل میں کوئی ایرانی پائلٹ موجود نہیں ہے۔ قطری موقف یہ بھی ہے کہ ایران کو باقیات واپس کرنے اور سرچ آپریشن کی تفصیلات دکھانے کے لیے بھی رابطہ کیا، لیکن ایران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یعنی اب ایران اور ایک ایسے خلیجی ملک کے درمیان براہ راست تنازع ہے جو خود امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث کا کردار بھی ادا کر رہا تھا، اور یہ تنازع صرف اور صرف 3 پائلٹس تک محدود نہیں ہے۔ ایران یہ خبردار کر چکا ہے کہ اگر امریکہ نے اس کے انفراسٹرکچر یا توانائی نیٹ ورک پر دوبارہ بڑا حملہ کیا تو جواب صرف امریکی اہداف تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ خلیج کی جو تیل تنصیبات ہیں، ریفائنریز ہیں، بجلی کا نظام، گریڈز اور دوسری حساس اور ضروری جو انفراسٹرکچر ہیں وہ بھی نشانہ بن سکتے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق یہی پیغام ایران نے سعودی عرب، قطر، ترکی اور پاکستان سمیت علاقائی فریقوں تک پہنچایا ہے۔ اور دوسری طرف صدر ٹرمپ کی زبان بھی نرم نہیں ہو رہی ہے۔ صرف اور صرف 2 روز پہلے انہوں نے ایران کو ویری ایول کہا۔ امریکی عوام سے یہ کہا کہ ایران کے خلاف جنگ کی وجہ سے اگر پیٹرول کچھ مہنگا بھی ہوتا ہے تو اسے برداشت کرنا ہوگا، جبکہ ایران یہ کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز اس کی شرائط کے بغیر معمول پر نہیں آئے گی۔ اس کشیدگی کے دوران UAE نے ایران پر اپنے تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے۔ ٹینکر ٹریفک انتہائی سست ہوا ہے اور عالمی تیل کی قیمتوں پر جنگ کا دباؤ ڈیفینیٹلی دوبارہ بڑھ رہا ہے۔ بظاہر تصویر صاف ہے، امریکہ ایران کو دبانا چاہتا ہے، ایران خلیج میں امریکہ کی قیمت بڑھانا چاہتا ہے اور خلیجی ممالک اپنے لیے نئی سیکیورٹی انشورنس تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن اب کہانی میں ایک ایسی دلچسپ خبر داخل ہوئی ہے جو اس پوری تصویر کو
कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने यह इंकशाफ किया है कि जिस पासदारान इनकलाब को अमरीका मैदान जंग में ईरान की ताकत का बुनियादी मरकज़ समझता है, उसी IRGC तक पहुंचने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया ने खामोशी से एक बैक चैनल भी खोलने की कोशिश की, और इस कोशिश के दौरान नाम आता है तुलसी गब्बार्ड का। तकरीबन 10 मई को उस वक्त की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गब्बार्ड ने इराक़ी कुर्दिस्तान के सदर नेचरवान बरज़ानी को फ़ोन किया, और ये रब्ता सदर ट्रंप की मंजूरी से हुआ। मकसद ये था कि ईरानी मुज़ाकरात कार जो बातें कर रहे हैं, ईरानी मुज़ाकराती टीम है, बाक़र कालिबाफ इराक़ी जो हैं जो बातें कर रहे हैं, क्या ईरानी फ़ौजी क़यादत भी उसमें साथ है या नहीं है। और तुलसी ने IRGC को बराह रास्त कोई फ़ोन नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक इनडायरेक्ट राउट अपनाया और पासदारान इनक़लाब के जो कमांडर जनरल हैं अहमद वहीदी, उन तक पैगाम पहुँचाया गया। चंद दिन बाद एक्सियोस ये कहता है कि 14 मई को एक ईरानी फ़ौजी एहलकार एक सिक्योर फ़ोन लेकर बरज़ानी के दफ्तर पहुंचा और फिर बरज़ानी की जनरल वाहिदी से गुफ्तगू हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक वहीदी ने यह पैगाम दिया कि वो मुज़ाकराती अमल की हिमायत करते हैं और बहरान जो है उसको मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल करना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि ट्रंप ने बुनियादी तौर पर ये कहा था कि वो जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो बड़े ताकतवर हैं, असर रसूख रखते हैं और बड़े मुख्तलिफ लोग हैं, और उस तरह के लोग नहीं हैं जिस तरह बताया जाता है। ये आपको मई अप्रैल की जो टाइम लाइन है उसमें ट्रंप के ये बयानात मिल जाएंगे। अब 12 लेवरेज का सारा गेम है, कौन किस पर बाजी ले जाता है, लेकिन ऑप्टिक्स कुछ हैं, जो चैनल चल रहा है उसमें मामलात कुछ और चल रहे हैं, बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, धमकियां भी हैं, और वहीं साथ ही साथ ये कोशिश है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर तमाम फ़रीक़ आ जाएँ और मामलात को समेटें। क्या इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो कोशिशें हैं वो मुअस्सर हैं, या कोई नई राह, कोई नया प्रेशर ग्रुप, या कोई भी और सूरत हाल इस सारे इक्वेशन को जो इस वक्त फैली हुई है, बिखरी हुई है, उसको संभाल सकती है या नहीं? इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। एहतशामुल हक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ सफारतकार जमील अहमद खान साहब। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। जमील साहब, बुनियादी तौर पर ये जो मक्का पैक्ट है, एग्रीमेंट है, इसको लेके ईरान का जवाब आ चुका था, बड़ा क्लियर था, मामलात बड़े वाज़े थे। कंसर्न्स ये थे कि दूसरा कैंप इसको किस तरह देखता है। आज उधर से भी बड़ा इसको इंडोर्स किया गया है, मुबारकबाद है, इसकी पजीराई है एक तरह से आप कह लीजिए। तो यानी ये किसी के लिए भी थ्रेट नहीं है, और जो इसका असल मैसेज है, इसकी असल रूह है, वो सब ने परसीव की है कि ये अमन के लिए बना है, दिफा के लिए बना है, इसका मकसद कोई दूसरा तीसरा नहीं है। जी हाँ, वो बहरहाल हमारा तो मौक़िफ़ यही है। हर चीज़ एक अच्छे अंदाज में शुरू होती है और अच्छे अंदाज में ही शुरू होना चाहिए। पाकिस्तान की तो इस मामले में बड़ी साफ़ और शफाफ पॉलिसी है, लेकिन आगे जाके अगर कोई फ़रीक इसको किसी और मामले में अगर इस्तेमाल करना चाहेगा, तो इस पैक्ट का एक बड़ा खूबसूरत पहलू ये है, अनलाइक नेटो के, जैसे कि नेटो में ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है मैकेनिज्म टू रिस्पॉन्ड, मैकेनिज्म टू रिएक्ट, मैकेनिज्म टू अटैक बैक। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें यह है कि पहले वो कंट्री जो कि इफेक्ट होगा किसी और दूसरे कंट्री से, यानी कि किसी की अगर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को वायलेट किया जाएगा, पैक्ट वाले कंट्री 3 जो हैं, तो ऐसी सूरत में जिस कंट्री की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी आर्टिकल 2 यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक वायलेट होती है, वो दरख्वास्त करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा और बताएगा कि उसको किस किस्म की मावनत चाहिए बाकी 2 कंट्रीज से। तो ये थोड़ा सा उसमें एक क्लाज रखा। मेरा अपना मानना ये है कि ये तमाम चीज़ें जब हो रही थी, 1 साल से गुफ्तगू शनीद चल रही थी, बल्कि इसकी हिस्ट्री तो मैं कनेक्ट करता हूँ मैं अपने अंदाज में, और मेरा अपना तजिया है 2017-2018 से जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे सऊदी अरब में, और उन्होंने तलवार लहरा के ख़ुद भी एक अरबी रक्स किया था, तो उधर से मैं इसको लिंक करता हूँ। वो बाद में आता हूँ मैं उधर, जब उन्होंने कहा था कि इस्लामिक नेटो होगा। लेकिन अभी सिर्फ इस बात पर मैं अपनी बात को मुहित रखता हूँ कि इसकी कंसल्टेशन अमेरिका से भी मेरे तजिए के मुताबिक बदस्तूर जारी रही, और इसकी कंसल्टेशन ईरान से पाकिस्तान जो है ख़ास तौर पर ईरान को रूप में लेता रहा। अच्छा। और पैक्ट साइन करने के बाद भी मोहसिनी साहब से जो हमारे इंटीरियर मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई है, यकीनन ये बात दोबारा इसकी पूरी वजाहत की गई है। तो लिहाजा इब्तदाई तौर पर जो कहा जा रहा है ये दुरुस्त है, और इसमें जो सेफ्टी वॉल्व हैं उसके तहत भी इसका मिसयूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जो कि एहतशाम साहब अर्दवान साहब कह रहे हैं अपने टीवी इंटरव्यू में कि ज़ाहिर है दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं, और ये बात हमें भी पता है कि इसमें आइंदा आने वाले दिनों में मिस्र भी है, बल्कि कुवैत के साथ भी हमने पिछले दिनों देखा कि मामलात ऑलमोस्ट प्रिंसिपली तय हो चुके हैं।
ایجپٹ کا آنا یا کویت کا آنا یا دیگر فریقین کا آنا اور پھر امریکہ جیسی قوت کا اس کو ویلکم کرنا، اس کو کہنا کہ جی یہ بہت ضروری تھا، امپورٹنٹ تھا، فائنلی ان لوگوں نے یہ کر لیا. امریکہ اس خطے میں اپنے آپ کے اپنے مفادات کو، اپنے جو اس کے اڈے ہیں ان کو سمیٹنا بھی چاہتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا ارینجمنٹ ہو جو بنیادی طور پر اس کے بہت خلاف بھی نہ ہو، یعنی مینیجبل بھی ہو اور کوئی تھریٹ بھی نہ ہو. دیکھو عبید، اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عالمی منظرنامہ اب تبدیل ہو رہا ہے. امریکہ میں نیو فاؤنڈ ریئلزم یہ ہے، جو آپ آج کا دیکھیں سروے جو ہے وہ سارے اخبارات میں چھپا ہے، 52% لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ ہماری مالی حالت بہت کمزور ہو گئی ہے. یعنی 34-35 کروڑ کی آبادی میں آدھی آبادی جو ہے نا وہ کہہ رہی تھی ہم بھی ہماری طرح غربت کی سطح سے شاید نیچے چلے جا رہے ہیں. اب اس کو آپ دیکھ لیں، دو چیزوں سے جوڑیں. جے ڈی وینس کا اسٹیٹمنٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ تیل کا عالمی بحران جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت خوفناک ہو رہا ہے. انفلیشن، کموڈٹی پرائسز، گیس پرائسز سے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں. یہ وہی جے ڈی وینس ہیں جنہوں نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ جی نیوکلیر پروگرام ایران کا تو پیچھے رہ گیا، اب نئے ہرمز کا کھلنا بڑا ضروری ہو گیا. ایک دوسرا، اگر آپ امریکی صدر کے بیان کو آپ دیکھیں تو میں آپ کو بڑی خبر شیئر کر سکتا ہوں وید اس میں. وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ یہ 3 ملک جو ہیں امریکہ کے اتحادی ہیں، پاکستان بھی، ایران، سعودی عرب بھی اور ٹرکی بھی کسی نہ کسی حوالے سے. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سی سی ممالک میں جو ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی نا، وہ لفظ یوز کیا جا رہا ہے کہ امریکہ پلس یہ سیکورٹی گارنٹی جی سی سی ممالک بھی سمجھ رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے اس میں ٹرکی کا بڑا رول پلے ہے. میں آپ کو بتاؤں خبر کیا ہے. یہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 6 مہینے میں جنگ داخل ہو چکی ہے، اس میں بڑے تیزی کے ساتھ انسٹیبلٹی اور ایک وائڈ پیدا ہو رہا ہے، ویکیوم مڈل ایسٹ میں. اس کو کون پورا کرے گا؟ اس کو بڑی کوشش کی اسرائیل نے، ایجپٹ کو، جارڈن کو، یو اے ای کو ملا کے، لیکن یو اے ای کے علاوہ دونوں ملکوں نے منع کر دیا. اب یہ 3 ملک اس بڑے عرصے سے اس پہ کام کر رہے تھے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معاہدہ جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی عبید کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے، یہ سراؤنڈ کرتا ہے ایران اور اسرائیل کے سامنے. یہ ایک میسیج ہے ایران کو کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں اور الٹیمیٹلی آپ ہمارے ساتھ آئیں گے، اور اسرائیل کو ایک وارننگ ہے کہ دیکھیں گون آر دا ڈیز کہ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ حملے کریں گے کسی پہ تو یہ ان نوٹس جائے گا. ابھی بات ہوتی ہے، آپ نے دیکھا بہت زیادہ بات ہوئی ہے نیٹو کی. آرٹیکل 5 آپ دیکھ لیں 49 میں عبید نیٹو بنا تھا، ایک دفعہ انووک ہوا ہے 9/11 کے وقت. اس کے بعد سے ان کا ایک آرٹیکل 4 بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ نیٹو کا کہتا ہے کہ کوئی انڈیویجول ملک شکایت لے کے جا سکتا ہے تو اس پہ وہ کہتے ہیں ایکشن لیں گے. 5 دفعہ ٹرکی لے کے گیا شکایت، کبھی اسرائیل کے خلاف، کبھی سیریا میں جو کرد ہیں عراقی ان کے خلاف. یوکرین بھی لے کے گیا اگرچہ ممبر نہیں ہے، رومانیہ گیا، پولینڈ گیا، کچھ نہیں ہوا. اس ساری چیزوں کو سمجھ تو ان 3 ملکوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہمارے لیے اب کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ جی یہ اس پہ ہم نے آنکھیں بند کے عمل کرنا ہے، اور اس میں لیڈنگ رول پاکستان کو دے دیا گیا، اور اس لیڈنگ رول میں پاکستان کی ایئر فورس کو رکھا گیا. ابھی دیکھیں وہ جنگوں کا زمانہ چلا گیا. 13 لاکھ فوج ہندوستان کی ہے، ہماری 6 لاکھ فوج ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت عبید جو بڑی خبر یہ ہے کہ جی سی سی میں جو 19 امریکہ کے ملٹری بیسز تھے، وہ 13 جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل ناقابل استعمال ہو گئے. امریکیوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا، اور امریکی خود اب جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو سفارتی ذرائع پیغام دے رہے ہیں، جو باتیں میری کانوں نے سنی ہیں، سمجھ آ رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اپنی سیکورٹی آپ رکھیں، ہماری شاید مشکل ہو رہا ہے. اور اس کے پیچھے مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ رشیا اور چائنا وہ یہ چاہتے ہیں جنگ پرولونگ ہو، وہ بالکل بند نہیں کرنا چاہتے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ نیو ورلڈ آرڈر میں ان کی پوری کوشش ہے. ایک دوسرا پہلو اس کا ایک ہے، میں عبید آپ کو بتاؤں کہ ایک نیو بینکنگ سسٹم کے اوپر چائنا اور رشیا کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے لیے آخری بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ کسی طریقے سے انہوں نے ڈالر کو بچانا کا ریٹریٹ آف ڈالر، امریکہ ریٹریٹ آف ڈالر. اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو کوئی بڑی جنگ لڑنا بھی پڑی تو لڑیں گے. ابھی تک تو آپ نے دیکھا کہ ڈالر بچا ہوا ہے، لیکن اب لگ رہا ہے آئندہ آنے والے لوگوں میں صورت خرابی کی طرف گڑبڑ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ امریکہ پلس کی بات کریں، وہ زی پلس والے بھی پریشان ہیں نا، زیڈ پلس سیکیورٹی والے ہمارے پڑوس میں. وہ اپنے یوم آزادی پہ انہوں نے بولا کہ جی میری جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم نے عربوں کو لڑوانا ہے ایران کے خلاف. تو وہاں ہم نے ایک طرف وہ پلان بھی فیل کر دیا ہے. دوسرا اس کے آگے جو بند رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایران نے جس طرح سے کنسیو کیا ہے تو یہ سارے کا سارا معاملہ اب ٹورڈز اسرائیل ہے. ایران تو پہلے سے جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے ان معاملات کو کہ اس نے کس حد تک پینیٹریٹ کرنا ہے گلف میں، لیکن یہ اسرائیل کے لیے ایک بڑی واضح 2 ٹوک وارننگ ہے کہ جی دیکھ لیں ترکی آپ کے لیے بہت بڑی تھریٹ، پاکستان آپ کے لیے بہت بڑی تھریٹ، دونوں مل گئے تو سوچیں آپ کے خلاف اب ہوگا کیا.
ڈاکٹر صاحب بیسیکلی یہ بات اسی سمت میں جا رہی ہے، لیکن یہ بات جا کے آخر میں کنیکٹ ہو جائے گی اوسلو اکارڈ سے، یہ وہیں جو ٹو اسٹیٹ تھیوری ہے اس سے کنیکٹ ہو جائے گی کہ جو جہاں ہے جینے دو، جیو اور جینے دو کے حساب سے جو ایکسپینشنزم ہے اسرائیل کا، یعنی گریٹر اسرائیل، جس کو انڈیا میں اکھنڈ بھارت کے طور پر وہ کہتے ہیں، دنیا میں مودی جی دنیا میں دو ہی ایسے ملک ہیں، ایک گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے اور دوسرا اکھنڈ بھارت کی، وہ دونوں کے خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو گئے اس معاملے میں، اس لیے کہ اب امریکہ محرک ہے ٹو اسٹیٹ تھیوری کا، فلسطین اوسلو اکارڈ کا، اس میں اس کی چھتری کے تلے یہ سارا ہوتا رہا اور وہ اب تک ناکام رہا، اسی طرح ناکام ہوا جس طرح کہ 15 پوائنٹ کا یہ پیس پلان 20 کا تھا، پھر 15 پوائنٹ کا ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی اناؤنس کیا اور نیتن یاہو کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں مانتا اس کو، تو اوسلو اکارڈ کا بھی یہی اشر ہوا، لیکن اب یہ جو معاہدہ میکا پیکٹ ہے اس کے بعد اسرائیل کو 10 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ وہ جو جس طریقے سے انکرشن کرتا ہے اس کو اسٹیبلش ہو جانے دیں، ابھی تو اس کا سیکریٹریٹ بننا ہے، ابھی اس کی منسٹریل کمیٹی بننی ہے، ابھی اس کے انسٹیٹیوشنز بننے ہیں، ابھی اس کے ریسرچ ونگ بننا ہے، اس کی پروڈکشن ونگ بننا پھر ہے، پتہ چلے گا۔ یہ تمام چیزیں نیٹو کی طرح جب ہو جاتی ہیں تو وہ اسرائیل کا خواب بھی چکنا چور ہوتا جائے گا، تو اس کے بڑے ملٹی لیئرڈ قسم کے اس کے ڈائمنشنز ہیں۔ دوسرا آپ نے کہیں اشارہ اپنی گفتگو میں آپ نے ابھی دیا چند تھوڑی دیر پہلے کہ کہیں آگے جا کے ایران بھی، میں بہت سارے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ آگے جا کے جب یہ گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کے طرف سفر جو ہونا تھا اگلے 15-20 سال میں، وہ سفر اب مزید تیز ہو گیا ہے، مومنٹم تیز ہو گیا ہے اس کا، اور اب وہ سفر جو ہے بہت نزدیک اور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے نارتھ سے ساؤتھ کا، جس میں ایران اس نئے سیکیورٹی پیراڈائم اور اس نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے بعد ایران اس کیلکولیس کا ایک حصہ بن جائے گا، فیل اور لائک ذہن ہوم میں والی رکھیں کیفیت ہو جائے گی نا، کیونکہ وہ نظریاتی اعتبار سے بھی کنیکٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے کچھ معاملات پہ کمپرومائز دونوں طرف سے ہونے ہوں گے، لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے، ظاہر ہے ہم کیونکہ اس وقت مکہ پیکٹ کو جہاں ڈسکس کریں، میں لاسٹلی چاہوں گا احتشام صاحب کہ وہ جو تلسی گبارڈ والی ایک اپڈیٹ آئی ہے نا کہ امریکہ کس حد تک ڈیسپریٹلی کوششیں کرتا رہا ہے اور وہ میک شور کرتا رہا ہے کہ وہ رائٹ لوگوں سے بات کرتا رہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس تناظر میں جو ہماری کوششیں ہیں، پھر یہ جو خبر رپورٹ ہو رہی ہے ایکزیوس کی طرف سے یا باقی دیگر ویب سائٹس اور نیوز چینلز کی طرف سے، یہ ساری صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، یا یہ پیسز آف انفارمیشن جب مختلف ٹائم میں لیک ہوتے ہیں ایز پر ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ اس پوری ایکویژن کو ڈیمیج کرتے ہیں؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا 2 دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ابنائے ہرمز کو ڈکلیئر کرنے والے ہیں، نیکس کرنے والے ہیں، ہمارا حصہ ہوگا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر نے وائٹ ہاؤس کے ایک آفیسر سے بات کی، انہوں نے کہا وہ تو صرف ایک مذاق تھا۔ دیکھیں اب ان کو تو آپ چھوڑ دیں، دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مجھے ایک بات پتہ چلی ہے کہ ہمارے محسن نقوی صاحب کے آنے کے بعد دیکھیں ریفارمسٹ جو ہے نا وہ بہت پریشان ہے وہاں پہ، مشتاق پشکیان صاحب اور ہمارے راکچی صاحب اور کسی حد تک کالیباغ صاحب، اب وہاں پہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل نہیں بنی اور جو اس کے نئے سربراہ بنے ہیں وہ پہلے والوں سے بھی زیادہ ہارڈ لائنر ہے۔ اب مشکل یہ پیش آ رہی ہے، اگرچہ پاکستان کی بات سن بھی رہے ہیں، یہ مان رہے ہیں، اب یہ اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ ایم او یوز کے لیے ہم پاکستان میں دوبارہ آئیں گے، اس کی ٹائمنگ اب دیکھنی ہے کیسے ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ اس وقت جو ہے نا وہ جے ڈی وینس کا ہے، جنہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ سے نکلنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ بھلے ہمیں نام دیا جائے کہ جی ہماری نیشنل ہیوملیشن ہوئی ہے، ہماری ڈیفیٹ ہوئی ہے، ہم اس سے نکل آئیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بالکل آپ دیکھ لیں تیزی کے ساتھ اس طرح ریلیونٹ ہو جائیں گے، بیمار بھی ہو گئے ہیں، مشکل سے چلتے پھرتے ہیں، نئی بیماریاں ان کو لگ گئی ہیں۔ جے ڈی وینس کا مسئلہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران میں آخری بات وید یہ ہے کہ ایران میں اس وقت جہاں جو پرانے سفارتکار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی بڑی غلط رہی ہے، ہمیں اب چاہیے کہ جو ہمیں ایک ساری دنیا نے یہ مانا تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ظلم ہوا، ہم جس کو کہنا چاہیے کہ ہمیں جس طریقے سے لوگوں کی ہمدردیاں ہم نے سمیٹی، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تیزی سے وقت گزر رہا ہے، ابھی بھی ہم کیش کرا لیں چیزیں، اور یہ پاکستان نے جو بڑا رول پلے کیا، پاکستان پہ اعتماد کرتے ہوئے کریں۔ ہندوستان دوبارہ اسپائلر کا رول بھی پلے کر رہا ہے، کہیں کہ ان سے وہاں سے بھی خبریں آتی ہیں کہ جی ایرانی کہتے ہیں ہم پاکستانیوں پہ اعتماد نہیں کرتے، وہ سارا جھوٹ انڈین میڈیا گودی میڈیا پھیلا رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ تیار ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جے ڈی چلیے یہ اچھی بات ہے، اس کو اگر ہم اس طرح سے کنکلوڈ کریں کہ دونوں طرف سے ریئلائزیشن ہے، اور اگر دونوں طرف سے ریئلائزیشن ہے تو آئی ایم ویری شیور کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا، بنے گا، اور سفارتکاری کو موقع ضرور ملے گا، اور صورتحال سب کے لیے رہے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ احتشام صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔
वेलकम बैक। ज़रा दो आदाद अपने सामने रखिए, एक 44 अरब है और एक 22 अरब रुपए। 44 अरब रुपए वो रकम है जो सिर्फ जुलाई के एक महीने में पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके ने इनकम टैक्स में अदा की है। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने इस साल बाद सैलरी टैक्स स्लैब में शरह कम की है, रिलीफ दिया है, लेकिन इसके बावजूद जुलाई 2026 की वसूली गुज़श्ता 2 बरस के इसी महीने से ज़्यादा है। जुलाई 2024 में यही वसूली तकरीबन 30 अरब थी और गुज़श्ता यानी 2025 में इसमें 42 अरब और अब 44 अरब रुपए हो गई हैं। दूसरा जो नंबर है वो 22 अरब रुपए से ज़्यादा यौमिया स्टेट बैंक के ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक फरवरी 24 से जून 26 तक वफाकी हुकूमत का कर्ज तकरीबन 18,832 अरब रुपए बढ़ा और 64.8 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर ये 83.6 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है। इस इजाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा डेफिनेटली अंदरूनी कर्ज है, तकरीबन 16.8 ट्रिलियन रुपए। अब इन दोनों नंबरों को अगर बराबर समझा जाए तो ये डेफिनेटली दुरुस्त नहीं है। एक टैक्स रेवेन्यू है, दूसरा डेट स्टॉक में इजाफा। लेकिन सिर्फ स्केल समझने के लिए देखिए कि तनख्वाहदार पाकिस्तानियों ने पूरे जुलाई में जितना इनकम टैक्स दिया है, गुज़श्ता 28 माह के औसत से तकरीबन उतना ही सरकारी कर्ज सिर्फ 2 दिन में बढ़ता रहा। और शायद यही वो जगह है जहां आम आदमी का सवाल शुरू हो जाता है कि अगर मेरी तनख्वाह से टैक्स पहले ही कट रहा है तो फिर मेरी मोटरसाइकिल गाड़ी का पेट्रोल जो है वो मुसलसल रेवेन्यू मशीन क्यों बना हुआ है। गुज़श्ता माली साल हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी से रिकॉर्ड 1,567 अरब रुपए से ज़ायद वसूल किए, अपने हदफ से तकरीबन 100 अरब रुपए से ज़्यादा। इसके अलावा क्लाइमेट सपोर्ट लेवी से भी 50 अरब रुपए से ज़ायद वसूल हुए। इस वक्त पेट्रोल पर 80 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी और मज़ीद 5 रुपए क्लाइमेट लेवी वसूली की जा रही है। और इसी दौरान एक और इजाफा भी हो गया। ECC ने डीजल और पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन में 1 रुपये और 34 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया। मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे से बढ़कर अब 9 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर हो गया। यहाँ एक टेक्निकल बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। डीलर मार्जिन खुद पेट्रोल की इंटरनेशनल कॉस्ट नहीं है, ये रिटेल प्राइस के फार्मूला का एक छोटा सा हिस्सा है। लिहाजा अगर इस 1 रुपये 34 पैसे के इजाफे को हुकूमत किसी दूसरे कंपोनेंट जैसे कि लेवी है या किसी एडजस्टमेंट से एब्जॉर्ब नहीं करती तो उसूलन सारिफ के पम्प प्राइस पर भी 1 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर का इजाफी दबाव आ जाता है। ये बहस अब सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल नंबर्स की या मईशत की नहीं रह गई, एक्नो पॉलिटिक्स जो है वो भी सड़क पर आ चुकी है। जमात इस्लामी ने लेवी, महंगे पेट्रोल और बिजली के ख़िलाफ़ एहतजाज का अगला मरहला शुरू कर दिया है। जमात का मौक़िफ़ यह है कि पेट्रोल की कीमत तकरीबन 225 रुपये फ़ी लीटर होनी चाहिए और हुकूमत लेवी को रेवेन्यू गैप पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेगी, जिसे उसे छोड़ना होगा। ये उनका सियासी दावा है, मुतालबा है। हुकूमती तौर पर तस्लीम शुदा कीमत का तखमीना डेफिनेटली ये नहीं है। और शायद आज की मुआशी बहस का बुनियादी सवाल यही है कि पाकिस्तान में मसला ये है कि हुकूमत टैक्स जमा नहीं कर पा रही, या मसला ये है कि जिससे आसानी से टैक्स लिया जा सकता है उसी से बार बार लिया जा रहा है, जो कि हम देरीना मसला है। तनख्वाह पर टैक्स है, ख़रीदारी पर टैक्स है, बिलों में टैक्स है, पेट्रोल में लेवी है। दूसरी तरफ कर्ज 83,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। इसलिए सड़क पर होने वाला एहतजाज सिर्फ पेट्रोल के 1 लीटर की कीमत का एहतजाज नहीं है। ये दरअसल इस सवाल का एहतजाज है कि रियासत की माली मुश्किलात का बोझ आखिर कितनी मरतबा एक ही शहरी, एक ही तबका उठाएगा। मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना खुर्रम शहज़ाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे 2-3 मामलात हैं, ज़रा मैं चाहूँगा हम क्विकली उसको लेकर चलें। सैलरीड क्लास का जो टैक्स है वो ज़ाहिर है 2024 का जो नंबर है वो 30 अरब था जुलाई 2024 का। 2025 में कलेक्शन 42 अरब पे थी, 42 अरब पे थी, और जो जुलाई 2026 है उसमें 44 अरब है। तो इसमें बुनियादी तौर पे हम ये कहें कि रिलीफ तो दिया था, स्लैब्स पे कमी हुई थी, लेकिन ये हमारा इन्हिसार बढ़ गया है डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी पे, या आप समझते हैं कि बुनियादी तौर पे इसकी कोई और रीज़न है, इस नंबर को देखने का कोई और तरीका है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि एक नेचुरल ग्रोथ भी होती है जो है वो सैलरीड क्लास इंडिविजुअल्स का सिर्फ ये नहीं है कि टैक्सेस को जो है वो कम कर दें या ज़्यादा कर दें। आपने देखा होगा कि टैक्सेस जब ज़्यादा थे उस वक्त भी ग्रोथ हुई थी, और आज टैक्सेस कम किया है तो ग्रोथ मेरे ख्याल में बेहतर है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इंडिविजुअल्स फिर सैलरीड क्लास जो पूरा कैटेगरी उसमें आते भी हैं, और जब टैक्सेस कम होते जाते हैं तो उसकी वजह से जो है टैक्स की ग्रोथ भी होती है, और दूसरा टैक्स नेट पे भी लोग ज़्यादा आते हैं। तो मुझे लगता है ये कि सैलरी क्लास की जो एक नेचुरल ग्रोथ है वो तो हो रही है, और टैक्सेस को कम करने की वजह से मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तरीके से टैक्स कलेक्शन या टैक्स नेट में लोग आते हैं, क्योंकि टैक्स जितना हम कम करते रहेंगे, जितना ज़्यादा जो है वो अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, उतना टैक्सेशन की ग्रोथ में बेहतरी आएगी और जो है टैक्सेशन में इजाफा होगा।
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں بجٹ میں یہ کیا گیا ہے خاص کر سیلری کلاس کے لیے، اس دونوں بجٹس میں، پچھلا بجٹ بھی اور یہ بھی، جس میں پچھلے بجٹ میں جو شروع کے سلیبس ہیں جس میں جو ہے وہ 12 لاکھ یا اس سے کم کے جو سیلری کلاس کمانے والے ہیں پورے سال کے، یا کہہ لیں کہ جی 60,000 50,000 سے اوپر 50,000 تک جو ہے کوئی ٹیکسز نہیں ہے، اس سے اوپر جائیں تو 500 روپے ٹیکس جو ہے، تقریباً لاکھ روپے پہ 500 روپے ٹیکس ہے. تو 500 روپے کے علاوہ جو ہے یہ جو مڈل سیگمنٹ تھا جس میں لیٹ سے 12 لاکھ سے اوپر کمانے والے 22 لاکھ اور آل اپ ٹو جو ہے نا وہ کروڑ روپے سے اوپر کمانے والے، ان سب پہ ٹیکس کی شرح کافی کم کی گئی. اور خاص کر جو سب سے بڑی کیٹیگری ہے جس میں سیلری جو ہے لیٹ سے 6-7 لاکھ سے شروع ہوتی ہے اور وہ پھر آگے تک جاتی ہے جتنی بھی میکسیمم ہوتی ہے، اس ان سب پہ جو ایڈیشنل سرچارج تھا 10% کا وہ بھی کم ہو گیا ہے، وہ ہٹ گیا ہے بالکل. تو یہ بڑی اچھی اگر بات ہے. پچھلے سالوں کی کہ نسبت ڈیفینیٹلی salary اگر یہ نمبر بڑا ہوا ہے تو آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کیا، ٹیکس نیٹ براڈن ہوا ہے، نئے لوگوں نے سائن اپ کیا ہے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا، کیونکہ تنخواہ داروں کا نمبر پہلے بھی زیادہ تھا، کنٹریبیوشن زیادہ تھا، اور ہمیشہ یہ بحث ہوتی رہی کہ ریل اسٹیٹ والے کیا دے رہے ہیں، ریٹیل والے کیا دے رہے ہیں، زرعی جو ٹیکسیشن ہے اس کو لے کے کیا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت باقی سیکٹرز بھی اسی تیزی سے جس طرح سے آپ کا بجٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے سائن اپ کر رہے ہیں، یا یہ تنخواہ دار ہی تھے جو پہلے بھی دے رہے تھے اور ابھی بھی وہی سائن اپ کر رہے ہیں، انہی کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو آپ بریک اپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. میں دو چیز اس میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ایک تو سیلریڈ کلاس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اوبیسلی بہت زیادہ ویلیوبل ہے، اور ٹیکسز سیلریڈ کلاس نے بہت زیادہ دیے ہیں، اور کمپیئر ٹو ادر سیکٹرز آف کورس جو ہے کنٹریبیوشن کافی زیادہ رہا ہے اور آج بھی ہے. لیکن ایک چیز اگر آپ دیکھیں، میں ایک طرف اگر کر دوں ایکوٹی اینڈ فیئرنیس کو، کہ جی سیلریڈ کلاس کو مزید جو ہے وہ بہتری ملنی چاہیے، مزید کمی ہونی چاہیے ٹیکسز میں، جو کوشش کی جائے گی انشاءاللہ، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹیکسز میں مزید کمی ہو، اور خاص کر ان سیگمنٹس پر جیسے سیلریڈ کلاس ہے اور کارپوریٹ سیکٹر وہ جو آلریڈی ڈاکیومنٹڈ ہے اور ٹیکس دیتا ہے، ان پہ کمی کی جائے. اور آپ نے بجٹ میں دیکھا بھی کہ جو انڈسٹریز ہوں، ایکسپورٹرز ہوں، انڈیویجولز ہوں جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان میں ٹیکسز میں کمی کی گئی، اور جو ٹیکس نہیں دے رہے تھے جیسے ریٹیل سیکٹر ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا گیا، اور ان کے لیے ایک اسکیم لائی گئی جو کہ آلریڈی جو ہے انڈر وے ہے، آلریڈی کام کر رہی ہے. اور آپ کو انشاءاللہ نمبرز وہ فرسٹ کوارٹر کے اینڈ پہ اور اس وقت زیادہ بہتر ویزیبل ہوں گے کہ کس طرح ریٹیلرز جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آئے ہیں اور کتنے آئے ہیں اور کتنا ٹیکس دے رہے ہیں اور آگے جاتے ہوئے کتنا ٹیکس دیں گے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ سیلریڈ کلاس کا کنٹریبیوشن آپ پورے ریجن میں بھی دیکھیں تو وہ 3-4%، 5% اس کے اراؤنڈ ہی رہتا ہے، اس سے کم ہوتا ہے، اسی کے اراؤنڈ رہتا ہے اوور آل ٹیکس نیٹ میں. تو یہ کنٹریبیوشن پورے ٹیکس نیٹ کے اندر جو ہے وہ شاید آپ کو چھوٹا نظر آئے، لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ سیلری کلاس نے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ٹیکسز دیے ہیں جس کی وجہ سے کنٹریبیوشن زیادہ رہا ہے، اور اس میں کمی کی جانے کی بھی گئی ہے کوشش، اور آگے انشاءاللہ مزید کی جائے گی. اچھا خرم صاحب، ایک اور معاملہ ہے جو کہ ڈیفینیٹلی ہے، وہ یہ کہ سرکار کا قرض جو ہے وہ بنیادی طور پر بڑھتا جا رہا ہے. اب جو لیٹسٹ نمبرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ 18,000 ارب سے ہم تجاوز کر گئے. تو ہم سرپلس اچیو کرنا چاہ رہے ہیں یا سرپلس ایم کر رہے ہیں، تو ہم پھر اس طرح سے کیوں آپریٹ کر رہے ہیں؟ یعنی ہماری سود کی ادائیگیاں ہمارے راستے میں رکاوٹ ہیں، یا روزانہ کے معمول کے خرچے ان کو چلانے کے لیے ہم جو ہے وہ اس سائیکل کا شکار ہیں اور وہاں سے ہم نہیں نکل پا رہے ہیں، نمبر اس لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں تو اگر آپ ڈیٹ کے نمبر دیکھیں، قرضوں کے نمبر دیکھیں، تو اس میں تو کم ترین گروتھ ہوئی ہے اس سال میں، کم ترین. پچھلے اگر آپ 20 سال کا جائزہ لیں تو ایوریج دیکھیں، نمبرز کی بات کرتے ہیں اور ایبسولوٹ نمبر کی بات نہیں کرتے کہ جی 1,000 ارب 2,000 ارب 4,000 ٹریلین. بات ہمیشہ کی جانی چاہیے کہ معیشت کے تناسب سے کتنا قرضہ لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا ہے یا واپس دیا گیا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، قرضہ جو ہے نا اس سال 2026 جو ختم ہوا ہے جون اینڈ پہ، اس میں قرضے کی رفتار سلویسٹ رہی ہے، سست ترین رفتار رہی ہے قرضہ لینے کی. انفیکٹ واپس دینے کی رفتار بڑھی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. جو ٹوٹل قرضہ بڑا ہے نا پاکستان کا پبلک ڈیٹ، وہ 7.7%، 7.5 پونے 8% پہ بڑھا ہے، جو پچھلے 20 سال کا ایوریج 16% ہے. یعنی کہ ہر سال 16% سے قرضہ بڑھ رہا تھا 2007 سے لے کر 2026 کے بیچ میں، ہر سال 16% سے. آج وہ 7.7% سے بڑھا ہے، یعنی کہ آدھے سے بھی کم. تو ایک تو یہ کہ قرضے لینے کی رفتار بہت کم ہو چکی ہے اور سلویسٹ ہے، سب سے کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو معیشت ہے اس کے تناسب سے قرضہ نیچے آیا ہے. 2022 میں 75% تھا معیشت کے حساب سے قرضہ، آج 68% ہے. 2020 19 20 21 کی بات کروں
تو 80% سے بھی زیادہ قرضہ تھا، آج 68% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو معیشت کی رفتار جو ہوتی ہے اس حساب سے قرضے کی رفتار میں کمی ہوئی ہے۔ تھرڈ چیز میں آپ کو کہوں گا 4.7 ٹریلین روپیہ، اس سے بھی زیادہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پچھلے 2 سالوں میں جلدی پے کیا ہے، یعنی کہ جو فیوچر میں پے کرنا تھا، مستقبل میں جو پے کرنا تھا، جو زیادہ کاسٹ تھی وہ آج پے کر دیا، کیونکہ بہتری ہوئی، خرچے کم ہوئے تو روم نکلا، ٹیکسز بہتر ہوئے تو جلدی پے آف کر دیا اپنا قرضہ، تاکہ آگے جاتے ہوئے قرضہ جو ہے وہ آج پے کر دیں، آگے جاتے ہوئے مزید روم ہو ڈیولپمنٹ کا، پیسہ اپنے لوگوں پہ لگانے کا، اور قرضہ بھی کم لیا گیا ہے۔ تو دیکھیں میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ قرضہ ایکچولی کم لیا گیا ہے، کم جو ہے وہ قرضے کی رفتار ہوئی ہے، اور کم جو ہے قرضہ معیشت کے مناسبت سے ہوا ہے، اور یہ 20 سال کے سلوئسٹ پہ ہے۔ اسی کو میں لنک کروں گا فسکل جو ہے وہ اکاؤنٹ سے، یعنی کہ پاکستان کے اخراجات اور پاکستان کے جو ٹیکسز ہیں، جو آمدن ہے، اس میں فرق جو ہے، اس میں ہمیشہ خسارہ ہوتا تھا۔ آج خسارہ 22 سال کی کم ترین سطح پہ ہے، 22 سال کی، جو 2022 میں سب سے زیادہ تھا خسارہ 8%، آج وہ 3% سے بھی کم ہے، 2.6 کے قریب ہے تقریباً۔ اور ایکچولی اگر آپ یہ قرضے کی ادائیگیاں نکال دیں تو ہم تو آل ٹائم سرپلس میں، خسارہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں فسکل جو اخراجات اور آمدن کا جو فرق ہے وہ بہتر ہو رہا ہے، قرضے کی رفتار کم ہو رہی ہے، اسی وجہ سے آپ کا ڈیولپمنٹ کے لیے زیادہ فنڈز بچیں گے، اور آگے جاتے ہوئے جو ہم بات کر رہے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کو ریلیف دینا، انڈیویجولس کو ریلیف دینا، سیلری کلاس کو انویسٹمنٹ کرنا، اور پرائیویٹ سیکٹر کو ریلیف دینا، پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کرنا، یہ ساری چیزیں یہیں سے پاسبلٹی ہوگی۔ لاسٹلی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ڈیلرز مارجن میں ڈیفینیٹلی اضافہ ہوا ہے، اس کو لے کر لوگوں کا کنسرن ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ہماری جو پمپ پرائس ہے وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ ایک طرف دوسری طرف احتجاج بھی چل رہا ہے کہ جی 225 روپے کا ہونا چاہیے پیٹرول لیویز، اور کلائمیٹ جو آپ کا سپورٹ لیوی ہے وہ بھی اڑا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ آپ اس پر کیسے رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ وہ جو ڈیلرز مارجن ہے وہ کہاں ایڈجسٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے لوگوں کو کیا سمجھائیں گے؟ اور کیا 225 کا پیٹرول ہو سکتا ہے؟ حکومت اس پوزیشن میں ہے؟ جی دیکھیں، میں تو صرف اس پہ کامنٹ کر سکتا ہوں کہ جی پرائسز جو ہے وہ چینج ہوتی ہیں، مارجنز جو ہیں وہ بالکل اوپر نیچے ہوتے ہیں، اور جو بھی ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں پرائس کے اندر۔ اگر لیٹ سے باہر کی قیمتیں جو ہے وہ نیچے جاتی ہیں اور یہاں کی قیمت جو ہے وہ آپ کی وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور پچھلے یہ آپ دیکھ لیں رولنگ ایوریجز چل رہی ہیں، تو جو مارجنز ہیں وہ پرائس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی۔ اور مارجنز اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ مارجنز چاہے وہ ڈسٹریبیوشن کے ہوں یا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے ہوں، وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پرائس کا ایک پورا بلٹ اپ ہے، یہ اوگرا دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کے اندر ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف انڈسٹری کے لیے نقصان ہو اور صرف کنزیومر کا فائدہ ہی ہو، کنزیومر کا فائدہ ہی الٹیمیٹ گول ہے، بٹ اگر جو انڈسٹری ہے اس کی پروفیٹیبلٹی یا اس کی سسٹینیبلٹی بھی ساتھ رکھی جائے گی تو الٹیمیٹلی فیوچر میں کنزیومر کا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ پروڈکٹ لے کر آتا ہے اور کنزیومر کو پروڈکٹ اویلیبل ہوگا، تو الٹیمیٹلی فائدہ کنزیومر کا ہی ہوتا ہے۔ گوئنگ فارورڈ اچھی بات یہ ہے کہ قیمتیں نیچے آئی ہیں اور قیمتیں جو ہیں تھوڑی سی تھمی ہیں، اور جنگ تھوڑی سی تھمی ہے، اس وجہ سے آپ کو اتنا بڑا امپیکٹ نظر نہیں آ رہا۔ انشاءاللہ آگے جاتے ہوئے پاکستان کا رول اور مزید آپ دیکھیں گی بہتر جو ہے وہ پلے کرتا ہوا اس سیز فائر میں اور اس جنگ کو رکوانے میں۔ ایونچولی قیمتیں نیچے آئیں گی اور آپ کو لوکل مارکیٹ میں بھی قیمتیں مزید نیچے آتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ خرم صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک۔ 6 ارب 40 کروڑ روپے رقم شاید پاکستان کے مجموعی بجٹ کے مقابلے میں بہت بڑی نہ ہو، لیکن اس وقت یہ جو نمبر ہے 6 ارب 40 کروڑ روپے، یہ اسلام آباد اور پشاور کے درمیان ایک نئے سیاسی تنازع کی علامت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر بجٹ سے پہلے وفاق اور صوبوں کے درمیان اس مالی منصوبے پر اصولی اتفاق ہو گیا تھا، خیبر پختونخوا سمیت تمام صوبائی حکومتیں اس مشاورت کا حصہ بھی تھیں، تو پھر آج پشاور اس کٹوتی کو اپنے حق پر ڈاکہ کیوں قرار دے رہا ہے؟ اور اس سے بھی عام سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف اب اس مالی تنازع کو 27 ستمبر کے احتجاج اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک کے ساتھ جوڑنے جا رہی ہے؟ معاملہ بجٹ سے پہلے شروع ہوا ہے۔ وفاق نے صوبوں سے یہ کہا تھا کہ ملک کو بڑھتے ہوئے دفاعی اخراجات، علاقائی کشیدگی اور مالی دباؤ کا سامنا ہے، اس لیے صوبے بھی وفاق کو مالی گنجائش فراہم کریں۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں 4 صوبوں کی نمائندگی موجود تھی، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی اس پورے عمل میں شریک تھے۔ صوبائی ترقیاتی اخراجات، وفاق کی ضروریات اور مالی تعاون کے ایک بڑے خاکے پر اصولی اتفاق ہوا، یعنی یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ خیبر پختونخوا کو اس پورے منصوبے کا علم نہیں تھا، علم تھا، بات چیت بھی ہوئی، اجلاس میں شرکت ہوئی اور مالی تعاون کے بڑے اصول پر اتفاق بھی موجود تھا، لیکن خیبر پختونخوا ایک بہت اہم فرق بیان کر رہا ہے۔ صوبائی حکومت یہ کہتی ہے کہ وفاق کے ساتھ عمومی مالی تعاون پر بات ہونا ایک چیز ہے،
लेकिन 6 अरब 40 करोड़ रुपए की मखसूस कटौती की इजाज़त देना बिल्कुल दूसरी चीज़ है। दोनों अलग अलग मामला हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस रकम के हवाले से बाकायदा मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत नहीं किए गए। बजट में वफाक के लिए बाकायदा इमदाद के तौर पर मुख्तस नहीं किया गया और फिर वफाक ने जुलाई के माली इंतकालात में से ये रकम खुद ही काटने का फ़ैसला कर दिया। यहीं से माली मसला सियासी बन गया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इस पूरे मामले को बानी PTI से मुलाकात के मसले के साथ जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने वफाकी ताउन को बाज़ शराइत से मशरूत किया था, जिनमें ज़मशुदा अज़ला के माली हुकूक़ के साथ साथ बानी PTI से मुलाकात और उनसे मुशावरत भी शामिल थी। यानी कि तहरीक इंसाफ के पास अब एक ऐसा सियासी बयानिया मौजूद है कि जिसमें बानी PTI, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक तीनों एक ही कहानी का हिस्सा बन सकते हैं। पार्टी ये कह सकती है कि हमें अपने कायद से मुलाकात नहीं करने दी जाती, हमारे सूबे के वाजिबात पर इख्तलाफ मौजूद हैं, हम मखसूस कटौती की मंजूरी नहीं देते और इसके बावजूद हमारे हिस्से से रकम भी काट ली जाती है। वफाक इसके जवाब में कह सकता है कि बजट से पहले तमाम सूबों के साथ कौमी माली ज़रूरत के तहत एक वसी तर इत्तफाक हो चुका था और खैबर पख्तूनख्वा भी इसका हिस्सा था। तो कानूनी और माली सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सियासत में सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि फ़ाइल में क्या लिखा हुआ है, सवाल ये भी होता है कि आवाम को क्या बताया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि 27 सितंबर अहम होता जा रहा है, मोमेंटम पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो एग्जैक्टली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सोच क्या रही है और किस तरह से वफाक के साथ मामलात को संभालना चाहती है, या इस 6 अरब की रकम के आसपास वफाक के साथ अपने डायलॉग के प्रोसेस को शुरू करना चाहती है, क्या हो रहा है पेशावर में, क्या चल रहा है, इसको डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर शाह शिराजी ने मुझे ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शिराजी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये इस वक्त जो सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस वक्त एग्जैक्टली सोच क्या रही है, क्या वो ये जो पैसों का मामला है बजट पे, ऑल्दो कि वो एग्रीड अपॉन मामला थे उससे पीछे हटते हैं अगर, तो ये लेवरेज है, ये इनका लीवे है कि ये यहाँ से बातचीत का आगाज़ करना चाहते हैं वो अपनी 27 तारीख की तहरीक को लेके, या ये मामला बिल्कुल टोटली अलग है और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस पे भी? बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो टेक्निकल सा इशू है, आपके जो FDR के महासर पे 15.6 बिलियन रुपए जो है ना वो पाकी हुकूमत ने उसका एक एस्टिमेट रखा हुआ था और इसमें से 175 अरब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा ने देने थे। 6.4 अरब रुपए की पहली किस्त है, लेकिन सूबे का मौक़िफ़ ये है कि वो इसको उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक उनके हवाले से जो वादे किए गए थे बानी PTI से मुलाकात का मामला था। इसके अलावा जो नेट हाइडर प्रॉफिट में सूबे के हिस्से की बात थी, नेशनल फाइनेंस कमीशन की जो है रीमॉडलिंग और रीमॉड्यूलिंग की जो बात की थी, वो मरकजी हुकूमत बकौल सूबाई हुकूमत के वो 6 माह में उन वादों पर पूरा नहीं उतरी, लिहाजा वो देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वफाक ने 13 अगस्त को खत लिखा जिसमें ये कहा गया कि वो एट सोर्स 6.4 बिलियन रुपए वो डिडक्ट कर लेंगे। इसके जवाब में हमारे जो सूबाई वज़ीर इकॉनमी है मुज़म्मिल असलम साहब, उन्होंने जो है AG ऑफिस को मना किया है कि अंडर आर्टिकल 164 मरकजी हुकूमत जो है एट सोर्स डिडक्शन नहीं कर सकती। ये जरूर एक टेक्निकल मामला है, लेकिन अगर मरकजी हुकूमत एट सोर्स डिडक्ट करती है तो ये पैसे मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रोक नहीं सकेगी, लेकिन गैर कानूनी ज़रूर होगा। इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत ने 2-3-4 इशूज और उठाए हैं। वो है एक खत में बाकायदा वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि तकरीबन 700 स्कीमों में से फेडरल गवर्नमेंट की सिर्फ 7 स्कीमें खैबर पख्तूनख्वा की डेवलपमेंट के लिए, जो कि नेशनल फाइनेंस कमीशन और जो उनके साथ वादे किए गए थे उनकी भी खिलाफ वर्जी है। दूसरा, नेट हाइडर प्रॉफिट में ये इल्ज़ाम है सूबे का कि 51.6 अरब रुपए इजाफी दिए गए हैं पंजाब हुकूमत को, और इल्ज़ाम यही लगाया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत को नवाजने के लिए दूसरे सूबों के हुकूक मार के जो है उनको ओब्लाइज किया जा रहा है, चाहे वो नेशनल रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं या नेट हाइडर प्रॉफिट है। इसके खिलाफ बाकायदा एक जो है, लेकिन इसमें जाहिर है टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है और कुछ मामलात वो हैं जो तय हुए किसी वादे की बुनियाद पर हुए, लेकिन आप नहीं समझते कि इसको राइट टाइम पे इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना या इस ऑप्शन के साथ जाना कि अच्छा जी वो वादा पूरा नहीं हुआ जो हमसे जून में हुआ था, हमें अगस्त में याद आ रहा है इसलिए क्योंकि अब हमने 27 तारीख की तहरीक कर दी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है, या आप समझते हैं कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डील कर रही है इसको? देखिए, 2 इशू मैंने आपको बताया ना कि अंडर आर्टिकल 164 कॉन्स्टिट्यूशनली एट सोर्स डिडक्शन जो है वो FDR की अमाउंट की नहीं की जा सकती जो टैक्स कलेक्शन का है। वो AG ऑफिस अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बाकायदा चेक भेजेगा वो देगा फेडरल गवर्नमेंट को तो वो ट्रांसफर होगा। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में 27 सितंबर की जो कॉल है वो भी मुझे सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट नजर आता है। उसकी वजह ये है कि आप देख रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ की तमाम टियर है लीडरशिप
ہر ٹیئر کے اندر جو ہے شدید اختلافات ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں. اگر آپ وہ دیکھیں سلمان اکرم راجہ کو دیکھیں، مشال یوسفزئی کو دیکھیں، ان کی قسم دیکھیں، پھر آپ شندانہ گلزار کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں، ان کے مطابق 50 کروڑ روپے آ کے جو ہے خود برد ہوئے ہیں. اس دن آپ نے دیکھا جنید اکبر جو صوبائی صدر ہے تحریک انصاف کے، وہ بے شک کلیم تو بہت کرتے ہیں کہ 27 مارچ کو ایک بہت بڑا کوئی دوبارہ ایک میریکل کریں گے اور 20 لاکھ لوگوں کو لے کے جائیں گے. لیکن اگر اس قسم کے الزامات ہیں تو کیا آیا تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جا سکے گی اڈیالہ جیل یا اسلام آباد کی جانب؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹ ایک ٹائم بارگیننگ کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے یا جائیں گے، کیونکہ لیڈرشپ کے اوپر لوگوں کا اور ووٹر کا بھی اب اعتماد بڑی حد تک خراب ہوتا جا رہا ہے. بے شک آپ بانی پی ٹی آئی کا نام استعمال کر کے لوگوں کو موبلائز کریں گے، لیکن 100 سے زائد ممبرز ہیں آلموسٹ آپ صوبائی اسمبلی کے. خیر وہ تو ہم خیر کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ تنظیمی لیول پہ بہت سارے مسائل ہیں. لاسٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت رابطے میں ہے محسن نقوی یا کسی بھی اور شخص سے، یا ابھی کوئی رابطہ نہیں ہے؟ 27 تاریخ کی ڈیڈ لائن کے بعد سے جو بھی ان کا احتجاج کی کال ہے اس کے بعد سے کوئی رابطہ اسٹیبلش ہوا ہے؟ دیکھیں عبید، ایک چیز کو بڑا ریئلسٹکلی سمجھنا چاہیے. خیبر پختونخوا کے اندر حکومت بڑے آرام سے جاری ہے. بجٹ پاس ہو گیا، بجٹ پریزنٹ ہو گیا. اس وقت آپ دیکھیں تو چیف منسٹر اور منسٹر جو ہے جگہ جگہ ڈیولپمنٹ سکیمز کا افتتاح کر رہے ہیں اور اربوں روپے کی اسکیمیں ہیں. تو آپ کے خیال سے یہ تمام چیزیں نارمل تو ویسے نہیں چلتی؟ صوبے کے اندر لائن آرڈر کے معاملات دیکھیں، روز آپ چیف کو پکار کرتے ہیں، یہاں پولیس پہ حملہ ہوا، یہاں ڈرون حملہ ہوا، یہاں پہ بارڈر انفلٹریشن ہوئی. بڑے ریلیکس ہیں. سیاسی جماعتیں میرے خیال میں شاید ایک تو جب حکومتوں کے اندر آ جاتی ہیں تو ان کے لیے باقی معاملات جو ہے وہ بیک برنر پہ چلے جاتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ نے اپنے ووٹر کو زندہ رکھنے کے لیے اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دی جانی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ الگ پیج پہ ہے. until and unless they are not on one page تو میرے خیال میں نہ تو صوبے کے اندر حکومت چل سکتی ہے نہ جو ہے نظام چل سکتا ہے. ظاہر ہے وہ آپریشنل اینڈ کچھ اور ہے اور جو اس کا چہرہ ہے یا اس کا آپ کہہ لیجئے کہ عوامی ڈیلنگ کا انداز ہے وہ کچھ مختلف ہے. بہت شکریہ شرائع صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. خیبر پختونخوا حکومت جس طرح سے آپریٹ کر رہی ہے اور جو ان کا حق ہے پیسوں سے متعلق وہ وفاق کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ان کا رائٹ ہے، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شرطوں شرائط میں معاملات الجھ جاتے ہیں اور پھر الجھے ہی رہتے ہیں. خیر پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل کے روز. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.